حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح ندی سے پانی نکالنے سے نہیں گھٹتا، اسی طرح کسی حاجت مند کو دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ سن لو، لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پر خدا کی عنایت ہے، اس لیے نعمت سے ملول نہ ہو، مبادا وہ عداوت سے بدل جائے۔ بہادری یہ ہے کہ آڑے وقت میں پڑوسی کا ساتھ دیا جائے اور مصیبت کے وقت صبر و تحمل سے کام لیا جائے۔ اس دنیا میں ہر شخص بطور مہمان ہے اور یہاں کی ہر چیز مستعار ہے۔ مہمان آخر کوچ کر جاتا ہے اور مستعار چیز واپس کرنی پڑتی ہے۔ جو لوگ اونچی جگہوں پر کھڑے ہوتے ہیں انہیں طوفانوں اور آندھیوں کا مقابلہ بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ ہلاک ہو جائیں وہ دل جن میں خدا پر اعتماد نہیں ہے اور وہ شک میں پڑ گئے ہیں، ایسے دلوں کو نصیحت کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ بہترین ساعتوں میں بہترین ساعت وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے۔ ہر دن ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے کہ اے انسان، گمراہ کرنے والے بہت سے مال سے وہ معمولی مال بہتر ہے جو تجھے زندہ رہنے میں مدد دے۔ جہنم اپنے رہنے والوں کو اس طرح اچک لے گی جیسے پرندے دانوں کو اچک لیتے ہیں۔ سارے درخت قلم اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں، پھر بھی انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکے گا۔ جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس ادب نہیں، جس کے پاس ہمت نہیں اس کے پاس کامیابی نہیں، اور جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں۔ جس چیز کو تم سمجھ سکتے ہو اور نہ حاصل کر سکتے ہو اس کے در پہ کیوں ہوتے ہو؟ حکمت کا درخت دل میں اگتا ہے، دماغ میں پلتا ہے اور زبان پر پھل لاتا ہے۔ 3 چیزیں محبت کو بڑھا دیتی ہیں: سلام میں پہل، محفل میں جگہ چھوڑنا، اچھے نام سے پکارنا۔ وہ بندہ قابل تعریف ہے جس نے اولاد کے لیے مال و دولت چھوڑ دی۔ جس بندے کو اس کے والدین سبق نہیں سکھاتے اس بندے کو پھر زمانہ اپنی زبان میں سبق سکھاتا ہے۔ محبت انسان کے اندر ایک شریف جذبے کا نام ہے جسے اگر نکال دیا جائے تو انسان اور حیوان میں کچھ فرق نہیں بچتا۔ جو بندہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے وہ ہر قسم کے دشمن سے محفوظ رہتا ہے۔ آج تک دنیا میں ایسا کوئی عظیم انسان نہیں گزرا جو اعلیٰ و عرفہ چال چلن کا مالک نہ ہو۔ حرام روزگار اگرچہ گھروں اور جیبوں کو بھر دے مگر تمہارے دلوں سے ایمان کو خالی کر دے گا۔ زندگی محبت کے بغیر مصیبت اور علم کے بغیر حیوانیت کے مترادف ہے۔ عقل مند وہ ہے جو حوادث اور مصائب میں بھی اپنے دل کو ہلنے نہ دے اور عقل سے اس کا چارہ کرے۔ جو کچھ تجھ سے چھین لیا گیا ہے وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا، اس پر افسوس کرنے سے پرہیز کر۔ جو کوئی ایسا دوست تلاش کرے گا جس میں کوئی عیب نہ ہو وہ ہمیشہ دوست سے محروم رہے گا۔ ساری رات جاگنے سے افضل یہ ہے کہ رات کے کچھ حصے کو علم حاصل کرنے میں گزارا جائے۔ خلوص کی اپنی اہمیت ہے، اگرچہ انسان کو پیدا ہی بھائی چارے اور رواداری کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی صلاحیت ہے کہ جب ایک لفظ کام دے رہا ہو تو دوسرا لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ میں کوہ لبنان میں بہت سے اہل اللہ کی صحبت میں رہا ہوں اور ان میں سے ہر ایک مجھے یہی وصیت کرتا تھا کہ جب اہل دنیا کے پاس جانا تو 4 باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا: پیٹ بھر کر کھانا مت کھانا، زیادہ مت سونا، غیبت مت کرنا، نفس کی بات پر عمل نہ کرنا۔ اپنے کام میں عظیم و شان کامیابیوں کے باوجود ہمیں متکبر نہ ہونا چاہیے۔ انکساری انسان کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے اور اس کے برعکس
خود فریب اور غرور انسان کو پسماندہ بنا دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ جس بندے کو خوشامد کرنے اور قرض لینے کی ضرورت نہیں، اصل میں وہی دنیا کا سب سے بڑا دولت مند بندہ ہے۔ جس بندے نے عین ضرورت کے وقت وعدہ کیا تو سمجھ جاؤ وہ وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو یہ ایک قرآنی آیت گھر کی چوکھٹ پر لکھ لو: قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ سارا دن گھر میں اللہ کی رحمت برستی رہے گی اور مال و دولت کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے۔ انسان کے خیالات بہت کچھ اس کی میلان طبیعت کے موافق، تقریر و کلام اس کی علمیت اور قابلیت کے موافق، اور افعال و اعمال اس کی عادات کے مطابق ہوا کرتے ہیں۔ موٹی عورت کو دبلا کر دینے والی 3 میٹھی غذائیں ہیں: گاجر کا رس، مالٹے کا رس اور انڈے کی سفیدی۔ جس بندے نے اپنے آپ کو باعزت کیا تو اپنی دولت کو ذلیل و خوار کر کے کیا۔ دوستی کی زیادتی کا اندازہ تکلف کی کمی سے پتہ لگتا ہے۔